فرمایا محبوب دنیا سے پردہ فرما جائے تو مایوس نہ ہونا، تمہارے لیے پھر دوسرا راستہ ہے، استغفار میں لگ جاؤ، میرا آیا ہوا عذاب رک جائے گا۔ مہنگائی کا بھی عذاب بڑا ہے تو اس کا علاج بھی کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اللہ فرماتے مجھ سے امیدیں ہٹا کر بندوں پہ لگائی تھی نا، لے لو ان سے پھر۔ ہاں، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، اور جب اس سے امیدیں وابستہ رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ فرماتے میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے متعلق جیسا فیصلہ کر لیتا ہے، اگرچہ میں نے اس کے برعکس کرنا ہو، چونکہ بندے نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ ہے قابل بھروسہ ذات۔ تو اس سے اعتماد اٹھا، دیکھو پھر کیا سے کیا کچھ ہوا۔ یہی تو کافر اور مسلمان کی زندگی کا فرق ہے۔ کافر اعتماد کرتا ہے اسباب کے اوپر، اور مسلمان اعتماد کرتا ہے مسبب الاسباب کے اوپر۔ کافر کا اعتماد چیزوں کے اوپر ہے، کافر کا اعتماد ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، لیکن دیکھ لیں وہ ٹیکنالوجی بھی قریبی ملک میں فیل ہو گئی ہے۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ زمین کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، آسمان کی جیت گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم مان گئے ہیں خدا کو۔ یہی تو نمرود نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا اور صحیح سلامت آئے، اس نے کہا کہ ابراہیم تیرے خدا کو مان گیا ہوں، ایمان نہیں لاؤں گا لیکن مان گیا ہوں، واقعی وہ تیرے پیچھے ہے، اور جو اس کی تابع داری کرتا ہے رب اس سے وفا خوب کرتا ہے۔ تیرے رب کی نام کی میں اتنی گائے ذبح کروں گا، وہ سمجھتا تھا شاید اللہ میاں کو بھی توبہ نعوذ باللہ کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی یہاں رشوت چلے گی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ سامنے ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا، اور دوسری وجہ بیان فرما دی، فرمایا جب تک یہ استغفار میں لگے ہوئے ہیں عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ جتنے عذاب مسلط ہیں ان سے نکلنے کا راستہ اب ہمارے پاس سوائے استغفار کے اور کوئی نہیں۔ توبہ کریں اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، آخر کوئی تو کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے عذاب آئے روز ہم پہ مسلط ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نافرمانی عروج پہ آتی ہے تو فرشتے منڈیوں میں صبح کے وقت آواز لگاتے ہیں تم نے خدا کی نافرمانی کی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ ہم خدا کے باغی بنے، ہم اس کے نافرمان بنے، پھر اس کا تماشا دیکھ لیں۔ اب اس کا الزام چاہے پچھلے حکمرانوں پہ رکھیں چاہے موجودہ پہ رکھیں، جو مرضی کریں، مگر حقیقت یہ ہے یہ سب میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ میرے محترم سامعین، جب تک ہم اپنا آپ نہیں بدلیں گے اللہ بھی کچھ نہیں بدلیں گے ہمارا۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم اپنا آپ نہیں بدلے گی اللہ بھی ان کا کچھ نہیں بدلیں گے۔ یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم بدلیں گے نیچے سے۔ انما اعمالکم اعمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، عملوں کے بدلے یہ حکمران ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا کیا کروں، اصل میں ہمارے جو اعمال ہیں یہ بیچ میں آڑ بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اعمال کے بدلے حکمران ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں اس کے بدلے تو چاہیے تھا اللہ کسی کتے یا خنزیر کو ہمارے اوپر مسلط کرتا، یہ تو پھر اس کی شان رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے سامنے کم از کم انسان کی شکل میں تو بٹھایا ہے، انسان تو ہے۔ تو بھائی جو ہمارے کرتوت ہے اس کے بدلے تو اس سے بھی کام بدتر بنتا ہے جو ہمارے کرتوت ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ ہی یہ ہے توبہ استغفار۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، بس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگے لوگ جلدی سے کلمہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا استغفار کرو بچ جاؤ گے۔
ہے وہ جہاز ذرا کا ان بیلنس ہو، لا الہ الا اللہ، وہ قلب یاد آ جاتے ہیں فوراً۔ ہاں ذرا سا زلزلہ عقل میں، بھئی استغفار کرو تاکہ عذاب سے جان چھوٹے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور قرآن کریم سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، آئے جنت سے گئے جنت میں، کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے، تو وہ تو 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم ماشاءاللہ کتبہ دا ٹولہ ہے نا جی سارا، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ان کو ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے، چلو کم از کم ایک تسبیح تو ضرور کریں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں جب آپ رات کو سوتے تھے تو استغفار کثرت سے کر کے سوتے تھے، اور یہ ساری چیزوں کا علاج ہے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا جی اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا جی کاروبار میں بڑا مندہ ہے، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا جی بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کو پاس بیٹھنے والا کہنے لگا حضرت یہ کیا، ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکے جا رہے ہو، ایک ہی پوڑی سب کو دیے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ قرآن کریم میں ان ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے، استغفار۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں استغفار کرو رحمت کی بارشیں آئیں گی، استغفار کرو اللہ تمہیں نیک اولاد دیں گے۔ تو ایک نے کہا حضرت شادی کا تو تذکرہ نہیں آیا، تو فرمایا اولاد بغیر شادی کی ہو جائے گی۔ اللہ نے اگلی بات کر دی نا بھی، اللہ بیوی بھی دے دیں گے اور تمہیں نیک اور صالح اولاد بھی دے دیں گے۔ تو فرمایا کہ ان ساری بیماریوں کا علاج توبہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ ہم بجائے معافی مانگنے کے غیبتیں کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ آج کل غیبتوں کا بازار گرم ہے، دو روپے کو چیز مہنگی ہو جائے، پٹرول مہنگا ہو جائے، غیبتوں کا بازار گرم ہے، تبصروں کا بازار گرم ہے۔ کیوں جی؟ ان سے وہ سستا ہو جائے گا؟ تو پھر جس چیز سے سستا ہونا ہے وہ کرو، اور وہ ہے توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ پوری انسانیت کے پاس، اور یہ خاص امت محمدیہ کے لیے عطا ہے۔ فرمایا جب تک استغفار میں لگے رہو گے خدا کے عذاب سے بچے رہو گے۔ کوئی تنہا فرد اگر استغفار میں لگے گا تو وہ بچ جائے گا، اور اگر کوئی قوم لگے گی وہ قوم بچ جائے گی، اور اگر پورا ملک اللہ سے معافی مانگے تو سارا ملک عذاب سے نکل جائے گا۔ تو یہی نسخہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت عامہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے۔